بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کو دربار میں بلایا اور بڑے اطمینان سے کہا، بہلول، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اپنی کوئی آرزو یا خواہش مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اسے پورا کر سکوں۔ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا، میرے دل میں کوئی بڑی خواہش نہیں ہے، لیکن ہاں میری ایک درخواست ہے، اور وہ یہ کہ آپ میرے کہے گئے الفاظ پر عمل کریں۔ مگر افسوس، دنیا کی شان و شوکت اور اقتدار کا نشہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ انسان جلد ہی ان نصیحتوں کو بھول جاتا ہے۔ بہلول یہ کہہ کر دربار سے نکل آئے۔ اس دن بہلول نے خلیفہ کے سامنے نہ صرف اپنی عقل کا مظاہرہ کیا بلکہ حقیقت اور سچائی کی طاقت کو بھی اجاگر کیا۔ اس کے الفاظ دربار میں سناٹے کے سبب بن گئے، اور خلیفہ کو یہ احساس ہوا کہ جتنا بھی وہ اپنی عظمت اور اقتدار میں غرق ہوگا، سچائی کے سامنے وہ بے بس ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ اپناتے ہیں۔ وہ جابر اور ظالم کے سامنے سچ بولنے سے نہیں گھبراتے، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ جائے۔ ایک دن جب بہلول اپنی معمول کی زندگی گزارنے کے بعد واپس اپنے کھنڈروں میں لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کھنڈر کے اندر اجنبی شخص کے قدموں کے نشان ہیں۔ وہ فوراً جان گئے کہ کسی نے ان کے دفن کردہ سکوں کو چوری کر لیا ہے۔ بہلول نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اس بات کو سمجھا کہ یہ چوری محض ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک جان بوجھ کر کی گئی حرکت تھی۔ بہلول نے اس بات کا سراغ لگانے کے لیے موچی کی دکان کی طرف رخت سفر کیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو موچی سے خوش اخلاقی سے ملتے ہوئے کہا، موچی بھائی، میں تم سے ایک مشورہ لینے آیا ہوں۔ تم مجھے ایک اچھے اور ایماندار شخص لگتے ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے حساب لگاؤ۔ موچی نے آپ کو بتایا کہ شہر کے مشرقی علاقے میں ایک کھنڈر ہے جہاں 100 سکے دفن ہیں۔ قبرستان کے قریب 250 سکے ہیں۔ ایک مکان کے صحن میں 500 سکے ہیں، اور نہر کے کنارے 50 سکے دفن ہیں۔ مجموعی طور پر اگر یہ سب سونے کے سکے ہوں تو ان کی قیمت تقریباً 2000 ہو سکتی ہے۔ بہلول نے چونک کر کہا، اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ان سب سکوں کو ایک جگہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ کھنڈر محفوظ ہے اور یہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہے۔ پھر آپ موچی سے رخصت ہو گئے، لیکن موچی نے سوچا کہ میرے پاس بہلول کے چوری کیے ہوئے سکے ہیں، کیوں نہ یہ سکے واپس رکھ دوں اور پھر باقی سکے دفن کرنے کے بعد ان سب کو نکال لوں۔ اس طرح بہلول کو بھی پتہ نہ چلے گا اور وہ سکے دوبارہ اپنے قبضے میں لے آئے گا۔ موچی نے جلدی سے بہلول کے چوری کیے ہوئے سکے واپس رکھ دیے اور سوچا کہ اب جب وہ باقی سکے دفن کرے گا تو موقع ملتے ہی ان سب کو نکال لے گا۔ مگر بہلول کو اس کی چال کا مکمل اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے موچی کی لالچ اور بے ایمانی کے باوجود اسے پھنسا دیا۔ بہلول نے مزید سکوں کا لالچ دے کر موچی سے چوری کیے ہوئے سکے دوبارہ واپس لے لیے۔
اور انہیں دفن کرنے کے لیے دوسرے مقام پر لے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان سچائی، حکمت اور دیانتداری کے راستے پر چلتا ہے تو وہ نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی ان کے غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ موچی نے جتنا لالچ دکھایا اتنا ہی وہ خود اپنی ہی چال میں پھنس گیا۔ اس کہانی میں بہلول نے اپنی عقل مندی اور حکمت سے نہ صرف اپنے سکے واپس حاصل کیے بلکہ اس بے ایمانی کے راستے پر چلنے والے کو بھی سبق سکھا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی عیش و آرام اور مال و دولت کا لالچ انسان کو ہمیشہ دغا دینے کے راستے پر لے جاتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی ہدایت پر چلتا ہے وہ کبھی بھی سچائی سے نہیں ہٹتا اور وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچائی پر چلنے اور ہر کامیابی سے ہمکنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔